باب نمبر 1، خدا کون ہے؟ پیراگراف 1 اور 2 پر سوال۔ ہمارے ذہن میں اکثر کس طرح کے سوال آتے ہیں؟ بچے بہت سے سوال پوچھتے ہیں۔ آپ ان کے ایک سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرا سوال پوچھ لیتے ہیں۔ آپ دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں تو تیسرا سوال تیار ہوتا ہے۔ یوں وہ سوال پر سوال پوچھتے ہی جاتے ہیں۔ چاہے ہم بچے ہوں یا بڑے، ہمارے ذہن میں بہت سے سوال آتے ہیں۔ شاید ہمارے ذہن میں ایسے سوال آئیں کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے یا کیا خریدیں گے، یا شاید ہم زندگی اور مستقبل کے حوالے سے اہم سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہیں۔ لیکن جب ہمیں ان سوالوں کے تسلی بخش جواب نہیں ملتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش ہی چھوڑ دیں۔ پیراگراف 3 پر سوال۔ بہت سے لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ انہیں اپنے اہم سوالوں کے جواب نہیں مل سکتے؟ کیا ہمیں اپنے سوالوں کے جواب پاک کلام سے مل سکتے ہیں؟ شاید کچھ لوگ اس سوال کا جواب ہاں میں دیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہیں کہ پاک کلام کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ شاید وہ سوچتے ہیں کہ صرف مذہبی رہنما یا عالم ہی ایسے اہم سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ انہیں ان سوالوں کے جواب نہیں آتے۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ پیراگراف 4 اور 5 پر سوال الف۔ آپ کن سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سوال ب۔ آپ کو اپنے سوالوں کے جواب کیوں تلاش کرتے رہنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہیں: میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یا خدا کیسی ہستی ہے؟ عظیم استاد یسوع مسیح نے کہا، مانگتے رہیں تو آپ کو دیا جائے گا، ڈھونڈتے رہیں تو آپ کو مل جائے گا، دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں تو آپ کے لیے کھولا جائے گا۔ متی 7 باب کی 7 آیت۔ اس لیے تب تک ہمت نہ ہاریں جب تک آپ کو اپنے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ مل جائیں۔ اگر آپ اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے رہیں گے تو آپ کو پاک کلام سے ان کے جواب مل جائیں گے، اور یقین مانیں کہ پاک کلام کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس کی تعلیم حاصل کرنے سے آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور آپ کو ایک شاندار مستقبل کی امید ملے گی۔ آئیں اب ایک ایسے سوال پر غور کریں جس نے بہت سے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کیا خدا کو ہماری فکر ہے؟ پیراگراف 6 پر سوال۔ بہت سے لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ خدا کو ان کی فکر نہیں ہے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ خدا کو ہماری فکر نہیں ہے۔ اگر اس کو ہماری فکر ہوتی تو دنیا کے حالات اتنے برے نہ ہوتے۔ دنیا میں ہر طرف نفرت، جنگیں اور مصیبتیں نظر آتی ہیں۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں، اگر خدا کو ہماری فکر ہے تو وہ ہماری تکلیفیں دور کیوں نہیں کر دیتا؟ پیراگراف 7 پر سوال الف۔ کچھ لوگ کیوں مانتے ہیں کہ خدا ظالم ہے؟ سوال ب۔ ہم اس بات پر یقین کیوں رکھ سکتے ہیں کہ خدا ہماری مصیبتوں کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ خدا ظالم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مذہبی رہنما کہتے ہیں کہ خدا کی یہی مرضی تھی۔ اس طرح وہ خدا کو الزام دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ خدا برائی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یعقوب 1 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص آزمائش کا سامنا کر رہا ہو تو یہ نہ کہے کہ خدا مجھے آزما رہا ہے، کیونکہ خدا نہ تو برے کام کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو برے کاموں سے آزماتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا نے ابھی تک مصیبتوں کو ختم نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسانوں پر مصیبتیں لاتا ہے۔ ایوب 34 باب کی 10 سے 12 آیتوں میں لکھا ہے، اس لیے اے اہل خرد میری سنو، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادر مطلق بدی کرے۔ وہ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا، اور ایسا کرے گا کہ ہر کسی کو اپنی ہی راہوں کے مطابق بدلہ ملے گا۔ یقیناً خدا برائی نہیں کرے گا،
قاد مطلق سے بے انصافی نہ ہوگی۔ آئیں ایک مثال پر غور کریں۔ پیراگراف 8 اور 9 پر سوال: کیا خدا کو ان مصیبتوں کا ذمہ دار ٹھہرانا صحیح ہے جو انسانوں پر آتی ہیں؟ مثال کے ذریعے واضح کریں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس نے اسے اچھے فیصلے کرنا سکھایا ہے، لیکن پھر بیٹا اپنے باپ کی بات ماننا چھوڑ دیتا ہے اور گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ برے کام کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ کیا بیٹے پر آنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار اس کا باپ ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو گھر چھوڑنے سے نہیں روکا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح جب انسانوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور برے کام کرنے لگے تو اس نے انہیں نہیں روکا۔ تو پھر کیا یہ صحیح ہوگا کہ خدا کو ان مصیبتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے جو انسانوں پر آتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن خدا نے ابھی تک برائی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اس کتاب کے باب نمبر 11 میں آپ سیکھیں گے کہ پاک کلام میں اس سوال کا کیا جواب دیا گیا ہے۔ مگر یقین مانیں خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ ہم پر آنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف وہی ان مصیبتوں کو ختم کر سکتا ہے۔ پیراگراف 10 پر سوال: ہم یہ یقین کیوں رکھ سکتے ہیں کہ خدا اس سارے نقصان کی بھرپائی کر دے گا جو برے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ خدا قدوس یعنی پاک ہے، اس کا ہر کام صحیح اور برائی سے پاک ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ لیکن انسانوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ اکثر برے کام کرتے ہیں۔ چاہے ایک حکمران کتنا بھی نیک نیت ہو، وہ اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا جو برے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں جتنی خدا کے پاس ہے۔ صرف وہی برائی کو ختم کر سکتا ہے اور وہ بہت جلد ایسا کرے گا۔ وہ سارے نقصان کی بھرپائی کر دے گا جو برے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زبور 37 کی 9 سے 11 آیتوں میں لکھا ہے، کیونکہ بدکردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو یہوہ کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ انسانوں کو تکلیف میں دیکھ کر خدا کیسا محسوس کرتا ہے؟ پیراگراف 11 پر سوال: انسانوں کو تکلیف میں دیکھ کر خدا کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جب خدا یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے حالات کتنے برے ہیں اور انسانوں کو کتنی مشکلوں کا سامنا ہے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ پاک کلام میں لکھا ہے کہ یہوہ انصاف کو پسند کرتا ہے، زبور 37 کی 28 آیت۔ لہٰذا جب انسانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو خدا کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ قدیم زمانے میں جب خدا نے دیکھا کہ زمین پر بہت زیادہ برائی ہے تو اس نے دل میں غم کیا۔ پیدائش 6 باب کی 5 اور 6 آیتیں۔ اور خدا بدلہ نہیں ہے۔ پاک کلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کو آج بھی انسانوں کی بہت فکر ہے۔ پہلا پطرس 5 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، اپنی ساری پریشانیاں اس پر ڈال دیں کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے۔ پیراگراف 12 اور 13 پر سوال الف: ہم دوسروں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ سوال بے: جب ہم لوگوں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ سوال جیم: ہم یہ یقین کیوں رکھ سکتے ہیں کہ خدا ناانصافی اور دکھ تکلیف کو ختم کر دے گا؟ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں بھی وہ خوبیاں دی ہیں جو اس کے اندر ہیں۔ اسی وجہ سے جب ہم کسی بے قصور شخص کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہمیں دکھ ہوتا ہے تو خدا کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب کی 8 آیت۔ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے محبت کی بنا پر کرتا ہے، اور چونکہ خدا محبت کرتا ہے اس لیے اس نے ہمارے اندر بھی محبت کرنے کی صلاحیت ڈالی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ آپ دنیا سے ناانصافی اور دکھ تکلیف کو ختم کر سکتے
تو کیا آپ ایسا کرتے؟ بے شک آپ ایسا کرتے، کیونکہ آپ دوسروں سے پیار کرتے ہیں۔ تو پھر کیا خدا ناانصافی اور دکھ تکلیف کو ختم نہیں کرے گا؟ ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ خدا ایسا ضرور کرے گا، کیونکہ وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اسے انسانوں سے محبت ہے۔ ہم یہ بھی یقین رکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے شروع میں خدا کے جن وعدوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ضرور پورے ہوں گے، لیکن ان وعدوں پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو خدا کے بارے میں مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے بارے میں علم حاصل کریں۔ پیراگراف 14 پر سوال الف، خدا کا نام کیا ہے؟ سوال بے، ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے؟ اگر آپ کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اپنے بارے میں سب سے پہلے کیا بتائیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اسے اپنا نام بتائیں گے۔ کیا خدا کا کوئی نام ہے؟ بہت سے مذاہب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ خدا کا نام خدا یا خداوند ہے، لیکن خدا اور خداوند نام نہیں بلکہ لقب ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بادشاہ اور صدر نام نہیں بلکہ لقب ہیں۔ خدا نے اپنے کلام میں بتایا ہے کہ اس کا نام یہوہ ہے۔ زبور 83 کی 18 آیت میں لکھا ہے، تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ پاک کلام میں خدا کا نام ہزاروں بار استعمال ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کو جانیں اور اسے استعمال کریں۔ خدا نے ہمیں اپنا نام اس لیے بتایا ہے کہ ہم اس کے دوست بن سکیں۔ پیراگراف 15 پر سوال، نام یہوہ کا کیا مطلب ہے؟ نام یہوہ بہت وسیع مطلب رکھتا ہے۔ اس نام کا مطلب ہے کہ خدا اپنے ہر وعدے اور ارادے کو پورا کر سکتا ہے۔ کوئی بھی اسے اپنے وعدوں اور ارادوں کو پورا کرنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ نام صرف سچے خدا کا ہی ہو سکتا ہے۔ فٹ نوٹ میں لکھا ہے، اگر آپ کی بائبل میں نام یہوہ نہیں ہے، یا اگر آپ اس نام کے مطلب اور تلفظ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتاب کے آخر میں نقطہ نمبر 1 کو دیکھیں۔ فٹ نوٹ ختم ہو گیا ہے۔ پیراگراف 16 اور 17 پر سوال الف، یہوہ خدا کو لامحدود قدرت کا مالک کیوں کہا گیا ہے؟ سوال بے، اسے ابدیت کا بادشاہ کیوں کہا گیا ہے؟ سوال جیم، اسے خالق کیوں کہا گیا ہے؟ ہم نے زبور 83 کی 18 آیت میں پڑھا تھا کہ یہوہ خدا کے بارے میں کہا گیا کہ تو ہی تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ مکاشفہ 15 باب کی 3 آیت میں اس کے بارے میں لکھا ہے، یہوہ خدا لامحدود قدرت کے مالک، تیرے کام شاندار اور حیران کن ہیں، ابدیت کے بادشاہ، تیری راہیں راست اور سچی ہیں۔ اس آیت میں یہوہ خدا کو لامحدود قدرت کا مالک اور ابدیت کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ اسے لامحدود قدرت کا مالک اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ کائنات کی سب سے طاقتور ہستی ہے، اور اسے ابدیت کا بادشاہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ زبور 90 کی 2 آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شک یہ جان کر ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ صرف یہوہ خدا ہی خالق ہے۔ مکاشفہ 4 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، اے یہوہ ہمارے خدا، تو عظمت اور عزت اور طاقت کے لائق ہے، کیونکہ تو نے سب چیزیں بنائی ہیں اور ساری چیزیں تیری مرضی سے وجود میں آئیں اور بنائی گئیں۔ بلا شبہ فرشتوں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک اور پھلوں سے لے کر سمندر میں تیرتی مچھلیوں تک سب چیزیں یہوہ خدا نے ہی بنائی ہیں۔ کیا ہم یہوہ خدا کے دوست بن سکتے ہیں؟ پیراگراف 18 پر سوال، کچھ لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ کبھی خدا کے قریب نہیں جا سکتے، اور اس بارے میں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ کچھ لوگ یہوہ خدا کی شاندار خوبیوں کے بارے میں جان کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ خدا تو انسانوں سے بہت دور ہے، وہ بہت بڑی ہستی ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، تو پھر وہ ہماری فکر کیوں کرے گا؟ لیکن کیا یہوہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا محسوس کریں؟ ہرگز نہیں۔ یہوہ خدا ہمارے قریب آنا چاہتا ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ اعمال 17 باب کی 27 آیت۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب جائیں۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کے قریب جائیں گے تو وہ بھی آپ کے قریب آئے گا۔ یعقوب 4 باب کی 8 آیت۔ پیراگراف 19 پر سوال الف،
آپ خدا کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ سوال بے، آپ کو یہوہ خدا کی کون سی خوبیاں سب سے زیادہ پسند ہیں؟ آپ خدا کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا، ہمیشہ کی زندگی صرف وہ لوگ پائیں گے جو تجھے یعنی واحد اور سچے خدا کو اور یسوع مسیح کو قریب سے جانیں گے جسے تو نے بھیجا ہے۔ یوحنا 17 باب کی 3 آیت۔ پاک کلام کی تعلیم حاصل کرتے رہیں، اس طرح آپ یہوہ خدا اور یسوع مسیح کو جان جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر پائیں گے۔ ہم نے پہلے سیکھا ہے کہ خدا محبت ہے، پہلا یوحنا 4 باب کی 16 آیت۔ لیکن خدا کی اور بھی بہت سی شاندار خوبیاں ہیں۔ مثال کے طور پر پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ یہوہ خدا رحیم اور مہربان ہے، وہ غصہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا، وہ بے حد شفیق اور وعدے کا پکا ہے، وہ نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے۔ زبور 86 کی 5 آیت۔ وہ صبر سے کام لیتا ہے اور وفاداری کرتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ پاک کلام کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ اس کی شاندار خوبیوں سے واقف ہو جائیں گے۔ پیراگراف 20 اور 21 پر سوال، اگر ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے تو ہم اس کی قربت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے تو ہم اس کی قربت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب آپ پاک کلام میں یہوہ خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک حقیقی ہستی بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ یہوہ خدا کے بارے میں علم حاصل کریں گے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھتی جائے گی اور آپ خود کو اس کے قریب محسوس کریں گے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہوہ خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک بہترین زندگی گزاریں۔ بے شک ایک شفیق باپ اپنے بچوں کے لیے ایسا ہی چاہے گا۔ خدا کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم یہوہ خدا کے دوست بن سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پوری کائنات کا خالق یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے دوست بنیں۔ پیراگراف 22 پر سوال، اگر کوئی آپ کو بائبل کورس کرنے سے منع کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو بائبل کورس کرنے سے منع کریں، شاید وہ سوچیں کہ کہیں آپ اپنا مذہب نہ بدل لیں، لیکن کسی کو بھی یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو یہوہ خدا کا دوست بننے سے روکے۔ بلا شبہ یہوہ خدا سے اچھا دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیراگراف 23 اور 24 پر سوال الف، آپ کو سوال کیوں پوچھنے چاہیے؟ سوال بے، اگلے باب میں ہم کیا سیکھیں گے؟ بائبل کورس کے دوران شاید آپ کچھ باتوں کو نہ سمجھ پائیں، لیکن یسوع مسیح کی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں چھوٹے بچوں کی طرح خاکسار ہونا چاہیے، اور بچے بہت سے سوال پوچھتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی سوال پوچھنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملیں، لہٰذا پوری توجہ سے بائبل کورس کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں۔ اعمال 17 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، بیریا کے لوگ تھسلونیکے کے لوگوں سے زیادہ کھلے ذہن کے تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے خدا کے کلام کو قبول کیا، اور وہ ہر روز صحیفوں کو کھول کھول کر دیکھتے تھے کہ جو باتیں انہوں نے سنی ہیں وہ سچ ہے یا نہیں۔ یہوہ خدا کے بارے میں سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم پاک کلام یعنی بائبل کی تعلیم حاصل کریں۔ اگلے باب میں ہم سیکھیں گے کہ بائبل کس لحاظ سے دوسری کتابوں سے فرق ہے۔ اس باب کا خلاصہ، پہلی سچائی، خدا کون ہے؟ تو نے سب چیزیں بنائی ہیں۔ مکاشفہ 4 باب کی 11 آیت۔ بائبل میں ہمیں خدا کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ مکاشفہ 15 باب کی 3 آیت۔ وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کائنات کی سب سے طاقتور ہستی ہے۔ زبور 90 کی 2 آیت۔ وہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ متی 6 باب کی 9 آیت۔ خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک بہترین زندگی گزاریں۔ اعمال 17 باب کی 27 آیت۔ وہ ہمارے قریب آنا چاہتا ہے۔ دوسری سچائی، خدا کا ایک نام ہے، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے۔ یسایہ 42 باب کی 8 آیت۔ خدا کا نام جاننا اہم کیوں ہے؟ زبور 83 کی 18 آیت۔
خدا نے اپنے کلام میں بتایا ہے کہ اس کا نام یہوہ ہے۔ خدا اور خداوند یہوہ کے نام نہیں بلکہ لقب ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بادشاہ اور صدر نام نہیں بلکہ لقب ہیں۔ یہوہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کا نام استعمال کریں۔ خروج 3:14 آیت۔ اس آیت میں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں جو بننا چاہتا ہوں وہ بنوں گا۔ ترجمہ نئی دنیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے نام کا لفظی مطلب ہے وہ بناتا ہے۔ اس نے ہر شے کو بنایا ہے، اس لیے وہ اپنے ہر وعدے اور ارادے کو پورا کر سکتا ہے۔ تیسری سچائی، یہوہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا محبت ہے۔ پہلا یوحنا 4:8 آیت۔ خدا ہمارے لیے محبت کیسے ظاہر کرتا ہے؟ خروج 34:6 آیت۔ زبور 37:28 آیت۔ وہ رحیم اور مہربان ہے، وہ سچائی اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ زبور 86:5 آیت۔ وہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ دوسرا پطرس 3:9 آیت۔ وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ مکاشفہ 15:4 آیت۔ وہ وفاداری کرتا ہے۔ چوتھی سچائی، خدا کو آپ کی فکر ہے۔ اپنی ساری پریشانیاں اس پر ڈال دیں کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے۔ پہلا پطرس 5:7 آیت۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ خدا کو آپ کی فکر ہے؟ زبور 37:9-11 آیتیں۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمام دکھ تکلیف کو ختم کر دے گا اور اس نقصان کی بھرپائی کر دے گا جو برے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعقوب 4:8 آیت۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب جائیں۔ یوحنا 17:3 آیت۔ خدا کے بارے میں سیکھتے رہیں، یوں آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھتی جائے گی۔